السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ میرا نام ذیشان بشیر ہے اور آج کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور میں جو سانحہ پیش آیا موٹر وے پر، اس حوالے سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے بیانات بھی آ رہے ہیں، اس پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اگر ریسنٹ ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اس میں ملزم جو عابد ہے، مرکزی ملزم، وہ تاحال فرار ہے۔ اس کے علاوہ شفقت گرفتار ہے، جس کو سیشن کورٹ لاہور میں پیش بھی کیا گیا اور 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اسے پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات اسے کی جا رہی ہیں۔ بالا مستری کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کہ اس میں اس کا نام بھی آ رہا تھا، اسے بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جبکہ عباس جو کہ برادر نسبتی ہے، اس سے پہلے وقار الحسن جو کہ خود پیش ہوا تھا، اس نے بھی خود کو پولیس کے سامنے پیش کر دیا ہے، سرنڈر کر دیا ہے۔ اس سے بھی مزید تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ وقار الحسن کی ڈی این اے رپورٹ میچ نہیں کی تھی، تاہم عابد جو کہ مفرور ہے، اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ شفقت کی ڈی این اے رپورٹ میچ کر گئی تھی اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا تھا۔ اس حوالے سے مزید تحقیقات جو سامنے آئی ہیں، جو انکشافات سامنے آئے ہیں، ان کے مطابق ملزم عابد جو کہ تاحال مفرور ہے، وہ اس سے پہلے بھی 11 وارداتوں میں ملوث رہ چکا ہے، اس کا کرمنل ریکارڈ موجود ہے، لیکن وہ ہر بار کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹ جاتا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ، ہماری جو ریفارمز کی بات کی جاتی ہے اس حوالے سے کہ وہ ریفارمز اب تک کیوں نہیں ہو پائی ہیں۔ اتنے سنگین جرائم میں ملوث لوگ جو ہیں، جو ملزمان ہیں، وہ چھوٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے اسی جرم کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس معاملے کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس حوالے سے رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے اور ساتھ میں ریمارکس بھی دیے گئے ہیں کہ یہ کمیٹی کھیلنا بند کیا جائے۔ اس حوالے سے تمام تر جو ممکنہ پہلو ہیں ان کی تحقیقات کی جائیں اور یہ رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے۔ سی سی پی او عمر شیخ صاحب پیش ہوئے اور ان کی جانب سے بتایا گیا کہ اب تک 53 لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور اس حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں اور تمام شواہد جو ہیں وہ بھی اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ بیان سامنے آیا اور انہوں نے اس معاملے کا نوٹس تو لیا تھا۔ گزشتہ روز اپنے ایک انٹرویو میں ان کا یہ کہنا کہ سخت سزائیں دینے کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے۔ جو سیکشل ابیوزنگ میں انوالو لوگ ہیں ان کو پبلکلی ہینگ کیا جانا چاہیے، انہیں سرعام سزائیں دی جانی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ کیمیکلی کیسٹریشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ یہ بھی ہونی چاہیے اور اس حوالے سے قانون سازی کے لیے ان کی جانب سے منظوری بھی دی گئی ہے۔ فیصل واڈا صاحب اس سلسلے میں ڈرافٹ بھی تیار کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بل جب اسمبلی میں آتا ہے تو دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پر کیا موقف اختیار کرتی ہیں اور کیا ان کی جانب سے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے یا نہیں۔ لیکن آج کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان صاحبہ کی جانب سے جو سرعام پھانسی تھی اس حوالے سے مخالفت کی گئی ہے۔ جب زینب کیس سامنے آیا تھا تو اس وقت بھی سرعام پھانسی کی باتیں کی جا رہی تھی، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس وقت بھی جو ہے وہ ملزم کو سزائے موت تو دی گئی، لیکن سرعام پھانسی کی باتیں جو ہے وہ اس وقت بھی ہوتی رہیں اور اب بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنے انٹرویو میں اس حوالے سے کیا کہا اور ان کے کیا ریمارکس سے اس حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے اور آنے والے دنوں میں وہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میں چاہوں گا آپ ایک نظر وہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اس کے 3 حل ہیں۔ نمبر 1 پولیسنگ کے ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے سب کی۔ نمبر 2 لیجسلیشن چاہیے، ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے۔ میرے خیال میں تو ان کو چوک پہ لٹکانا چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنے کیس انڈر رپورٹنگ ہے اس کی، لوگ شرم سے بتاتے ہی نہیں ہیں۔ جو میں اس کے بعد سمجھتا ہوں اس کی کیسٹریشن ہونی چاہیے، تو ان کو یا سرجری کریں کہ وہ آگے سے کچھ کر ہی نہ سکے۔ جس طرح مرڈر ہوتا ہے 1st ڈگری، 2nd ڈگری، 3rd ڈگری، اسی طرح اس کو بھی گریڈ کریں اور جو 1st ڈگری ہو اس کو تو کیسٹریشن کریں، یعنی ان کو آپ آپریشن کر کے ان کو نکارا کر کے رکھ دیں۔ وزیر اعظم صاحب کی بات آپ نے سنی۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے جوڈیشل ریفارمز کی باتیں آج تک جو ہے وہ صرف کی جاتی رہی ہیں، لیکن اس حوالے سے عملی طور پر کچھ نہیں ہوا۔ اپوزیشن میں جو جماعت ہوتی ہے وہ اس حوالے سے دعوے تو بہت کرتی ہے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد شاید پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مسرت صاحبہ جو کہ اسپوکس پرسن ہیں پنجاب گورنمنٹ کی۔ مسرت چیمہ صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ MP ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور بیرسٹر عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مسرت چیمہ صاحبہ میں آپ کی جانب سب سے پہلے آنا چاہوں گا۔
یہ بتائیے گا کہ پوری گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ موبلائز ہے اس معاملے میں، اس کیس میں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ملزمان کی گرفتاری ممکن ہو سکے۔ شفقت جو کہ اس وقت قانون کی گرفت میں ہے، عابد کی گرفتاری تاحال ممکن نہیں ہو پائی ہے، تاہم اس کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، پولیس کی ٹیمیں اس حوالے سے کوشش بھی کر رہی ہیں۔ آپ نہیں سمجھتی کہ یہ معاملہ کہیں نہ کہیں پنجاب گورنمنٹ سے، پنجاب پولیس سے مس ہینڈل ہوا ہے؟ جو انفارمیشن لیک نہیں ہونی چاہیے تھی وہ کہیں نہ کہیں سے لیک ہوئی ہے، جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ بھی بہت ارلی سٹیج پہ تھی، اس معاملے کی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے کہیں نہ کہیں، کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بیسکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اٹ واز اے بلائنڈ کیس، اور اس میں جب اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرنا ہوتا ہے تو 100% پرفیکشن کے ساتھ اور 100% ریزلٹس امیڈیٹلی نہیں آتے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ اس میں جو ایز اے خاتون ایک عورت کی حیثیت سے جو میری سب سے بڑی کنسرن تھی کہ ماضی میں جتنے بھی اس طرح کے کیسز آتے ہیں، جو وکٹم ہے وہ اس کی اتنی کو تشہیر ہو جاتی ہے، اس کی فیملی کی، بچوں کی، کہ وہ بڑا مشکل اور بڑی ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی عورت کے لیے۔ تو اس میں ہماری گورنمنٹ کی جو سب سے پہلی کنسرن تھی وہ یہ تھی کہ ہم جو ہماری بہن وہ وکٹم ہے ان کو ہم نے پروٹیکشن بھی دی، سینس آف سیکیورٹی اس طرح سے دی کہ آپ کا کیس آپ کو پتا ہے کہ ان کی فیملی میں سے کسی نے مدعیت بھی نہیں لی، تو اسٹیٹ رسپانسبل بنی اور رسپانسبلٹی لی، اور ہم نے ان کو سائڈ پہ رکھ کے اس کیس کو جس طرح سے ٹیسٹ کیس کے طور پر لیا۔ تو میں اس کو اس لیے کہوں گی کہ اس میں میں یہ مبارکباد والی بالکل بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں، لیکن میں یہ کریڈٹ پولیس کو ضرور دوں گی کہ انہوں نے جو دن رات انتھک محنت کی اس کا ریزلٹ بھی آیا کہ ہم ایکچوئل جو کلپریٹس تھے جیسے عابد، اور اس کو بہت جلدی آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا، اینڈ دین پھر اس کے ساتھ جو اس میں شریک گناہ تھا شفقت، اینڈ دین پھر وہ بالا مستری، ان تینوں کا دو کا پکڑے جانا، اور تیسرا جو ہے انشاءاللہ تعالی آج اللہ تعالیٰ خیر کرے گا تو ہم آپ کو یہ خبر بریک کریں گے کہ آج ہی جو مجھے امید ہے کہ ابھی کچھ اطلاعیں آ رہی ہیں کہ آج وہ پکڑا جائے گا۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، سب سے اہم چیز اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فیملی اور اس کی ساری چیزوں کو، اس کا جو پورا لنکس اور نیٹ ورک تھے پنجاب پولیس نے، اور اس میں ہماری جتنی بھی ایجنسیز تھیں، سی آئی اے تھی، سب کی انتھک محنت تھی، انہوں نے اس مسئلے کو جس کو ہمیں شروع میں بلائنڈ کیس لگ رہا تھا سالو کر لیا۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اب اگر ہم آگے کی بات کریں، جیسے آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں فرمایا کہ پرائم منسٹر صاحب کا یہ کنسرن، اس چیز پہ آنے میں ہمیں کوئی 72 ایئرز لگ گئے، اور یہ بہت پہلے ہو جاتا تو ہماری کئی بہنیں، کئی بیٹیاں، کئی مائیں اس ٹارچر سے نہ گزرتی۔ اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت قوم، میں کسی سیاسی جماعت کا نہیں ذکر کرنا چاہتی، جو اپوز کر رہے ہیں میں ان کا بھی ذکر، ان کا تو کسی صورت نہیں کرنا چاہتی، کہ اس موقع پہ کہ جب ہمیں اس طرح کی لیجسلیشن کی اصل ضرورت ہے، اور یہ شدید ضرورت اس وجہ سے نہیں کہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے، عوام کی خواہش بھی یہی ہے، اور ہمیں یہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم یہ جو ایک ٹریجڈی، اس کا اندازہ وہی فیملیز یا وہی وکٹم لگا سکتے ہیں، اور اس میں تو میل فیمیل کی بات ہی نہیں، ہمارے بچے بہت زیادہ اس کا وکٹمائز ہو رہے ہیں، بچیاں تو ہو ہی رہی ہیں۔ تو اس لیجسلیشن کا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آنا اور پلس آف پبلک کو فیل کرتے ہوئے، آپ کو پتا ہے کہ بل وغیرہ ڈرافٹ ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیش بھی ہو جائے گا، اینڈ وی آر ہوپنگ کہ یہ سمپل جی ہاں، مسرت چیمہ صاحبہ بالکل کرنا پڑے گا، لیجسلیشن ہونی چاہیے، یہاں پر جو حق سزائیں ملنی چاہیے، لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جو راہ میں رکاوٹیں ہیں انہیں کیسے دور کیا جائے گا اس لیجسلیشن کے حوالے سے؟ میں اس پر واپس آؤں گا۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک کی جو تحقیقات ہوئی ہیں، جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، آر یو سیٹسفائیڈ بینگ اے پاکستانی، ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ اور یہ جو لیجسلیشن کی بات کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ سر عام سزا دی جا سکے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں ذیشان صاحب، یہ کوئی پہلا ریپ کا کیس تو نہیں ہے۔ پنجاب میں پچھلے سال کے اندر 3881 ریپ کے کیسز ہوئے، اور عورتوں کے اغوا کے 12600 کیسز ہوئے، اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے تقریباً 1360-61 کے قریب کیسز ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ کیسے، لیکن یہ اس میں تکلیف دہ عمل یہ تھا کہ ایک ماں کو لاہور جیسے شہر میں، اور پھر موٹر وے کے اوپر یا مین روڈ کے اوپر، جس طرح سے اگر یہاں پہ بھی
लोगों को सिक्योरिटी नहीं है इतने बड़े रोड के ऊपर, जहाँ पे हम तो सुनते हैं कैमराज हैं, पुलिसिंग है, बड़े मोबाइल पुलिस मौजूद है, मोटरवे पुलिस मौजूद है, और आपके सामने अगर ये हालात हैं तो ये एक बड़ा दर्दनाक बात थी और बड़ी बेहिसी थी जिसे सिविल सोसाइटी ने उठाया। अच्छा, ये हादसा हुआ, ये सानिया हुआ, दिलखराश वाक़या हुआ, सब ने अपने अपने तय उस पर बात की, और इस पे हम ये नहीं कहते कि किसी हुकूमत को हम एक सेकंड में किसी को हम उसमें मिलाइन करने लगे, लेकिन जो रवैया रहा है CCPO साहब का वो सबके सामने है। और ये जो उन्होंने किया ब्लेमिंग द विक्टिम, मतलब जो है मजलूम उसी को ब्लेम करना शुरू कर दिया। मतलब कोई कत्ल हो जाए तो अगर आप ये कल को आर्ग्यूमेंट दें कि वो घर से ना निकलता तो वो कत्ल ना होता, तो ब्लेमिंग द विक्टिम से बढ़ते बढ़ते इन्होंने शेमिंग द विक्टिम तक पहुंच गए। अभी बात हुई कि उनकी फैमिली को जब उन्होंने मुद्दईयत ही नहीं ली तो इसका मतलब है वो सामने आ ही नहीं रहे, तो इसमें किसी हुकूमत का उनके ऊपर एहसान नहीं है कि हमने उनका नाम नहीं दिया। एक बंदा सामने नहीं आया, इसमें भी पॉइंट स्कोरिंग या क्रेडिट लेने की जरूरत। इससे आप अंदाजा करें कि हम कितने डेस्परेट सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हर किस्म का क्रेडिट लेने की कोशिश की जाती है, जिस दिन घर वालों ने उसकी मदद। लेकिन आपने क्या किया कि शेमिंग ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये जो क्रेडिट लेने की जंग है ये बहुत बड़ा अलमिया है। पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, ठीक है, पॉइंट स्कोरिंग जो है वो की जाती है, लेकिन मामले के हल की जानिब नहीं जाया जाता। मैं यही आमिर हसन साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब। मुझे शामिल गुफ्तगू करने हिना परवेज साहिबा को भी, वो भी कंप्लीट तो कर दें बात, ठीक है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सिर्फ एक बात कंप्लीट करने दो जी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो शेमिंग द विक्टिम वाला मामला आया कि जब आपने कहा कि वो घर से ना निकलती, किसी मर्द के साथ निकलती, और ये ना होता, ये रात के वक्त ना निकलती, तो अब एक उस खातून के ऊपर, पहले आपको पता है कि जिसके साथ ऐसा वाकया हो, सोसाइटी, फैमिली, बहुत सा प्रेशर और बहुत सी बदनसीबी है हमारी सोसाइटीज की, बहुत से टैबूज हैं। उसके अंदर जब पुलिस का बड़ा सबसे ऑफिसर उस इलाके का वो वही ये कह दे कि ना निकलती तो ऐसा ना होता, तो सारी जिंदगी का जो उस पर आपने एक मुसीबत डाल दिया उसका कौन करेगा। अब जो आपने कहा है कैपिटल पनिशमेंट के बारे में, देखें कानून के अंदर मौजूद है, सख्त से सख्त सजा मौजूद है, और हुकूमत अगर अच्छी इन्वेस्टिगेशन करती है, अच्छी प्रोसिक्यूशन करती है और अदालतें अगर सजा देती हैं तो वो कैपिटल पनिशमेंट दे सकती हैं। तो इस पे मेरे ख्याल से फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जरूरत नहीं। ठीक हो गया सर, मुझे ब्रेक की जानिब जाना है। हिना परवेज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे और उनकी क्या राय है और अपोजिशन की क्या राय है इस तमाम तर मामले के हवाले से, वो भी उनसे जानेंगे। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हिना परवेज भट्ट साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हिना साहिबा, मुझे बताइएगा कि मुलजिम आबिद जो कि मरकजी मुलजिम है इस केस में, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है 2013, और ये वो इंकशाफात हैं जो अभी तक डिनाई नहीं हुए हैं। 2013 से अब तक 11 मुख्तलिफ मुकदमात आबिद के खिलाफ दर्ज होते हैं और किसी ना किसी तरह से वो इनमें छूट जाता है, वो इनमें से रिहा हो जाता है, और इसमें एक इज्तिमाई ज़्यादती का केस भी शामिल था। 2018 तक मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी। अभी के जो 2 साल हैं वो डेफिनेटली तमाम तर जिम्मेदारी हम डालते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और डाली भी जानी चाहिए, वो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स की जो बात अपोजिशन में रहकर जमातें करती हैं, इक़्तिदार में आने के बाद वो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या चेंज हो जाती हैं, वो भूल जाते हैं। क्यों हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स आज तक नहीं हो पाए हैं कि इतने हीनियस जो क्राइम्स हैं उसमें मुलव्विस मुल्जिमान रिहा हो जाते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने भी इसी चीज़ से स्टार्ट करना था कि ये जो मरकज़ी मुल्ज़िम है इस केस का, आबिद नामी शख्स, वो ऑलरेडी रेप केस में छूट गया हुआ है। तो देखिए, एक तरफ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक एविडेंस, आप एक मुल्ज़िम को पकड़े, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि प्रोसिक्यूशन में जो लूप होल्स हैं हम उसको किसी तरह ख़त्म करें। वो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह के भी क्राइम्स, इस तरह के रेप केस के क्राइम्स होते हैं, दे शुड बी
اگینسٹ دا اسٹیٹ اس کو ہمیں, جس طرح فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے جب قندیل بلوچ کا کیس ہوا تھا آنر کلنگ کا, تو اس کو ہم نے اس میں امینڈمنٹ لائے تھے 2016 میں, اور اس میں ہم نے اس کے اندر امینڈمنٹ ڈال دی تھی لا میں کہ اٹ شوڈ بی اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ آنر کلنگ, کہ کسی بھی طرح فیملی پریشرائز نہ ہو سکے, برائب نہ ہو سکے, اور کسی طرح جس طرح آپ کو پتا ہے اسپیشلی ریپ کیسز میں جو فیملیز ہوتی ہیں وہ کسی طرح سامنے نہیں آنا چاہتی ہیں اور کئی دفعہ پریشرائز ہو کہ they leave the country. تو اگر if this becomes a crime against the state تو کسی بھی طرح ہم میک شور کریں گے کہ ملزم جو ہیں وہ کافر کردار تک پہنچے. اور سیکنڈ بات, یہ اچھی بات ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ ہم پبلک ہینگنگ کریں یا اور اس سے میجر اسٹیپس دیں. دیکھیں پبلک ہینگنگ فرسٹ آف آل اگر میں پرسنلی بلیو کروں تو میں شاید نہیں بلیو کرتی کہ پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے, لیکن ابھی جو یہ والا کیس ہوا ہے اس میں ہم لوگوں سب کو اتنا دکھ ہوا, اور ایک عورت ہونے کے ناطے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمیں اس طرح پبلکلی شیم کرنا چاہیے یا ہینگ کرنا چاہیے, لیکن ہم ان کو اگزامپل بنائے باقی لوگوں کے لیے. اب میں آپ کو ایک بات کروں کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ہوتی ہے پرسیپشن ایک سیکیورٹی اور ہوتی ہے سیکیورٹی اٹ سیلف. اب مجھے بتائیں کہ اگر ہماری اب جیسے سی سی پی او کے, میں بالکل پوائنٹ اسکورنگ کی اس میں بات نہیں کری, میرے 2-3 چیزیں بہت اس میں کلیئر ہوں اس بات پہ کہ اب سی سی پی او کی جو اسٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ رات کے 12 بجے کے بعد ایک عورت کو اس طرح باہر نہیں نکلنا چاہیے, تو ہم کیا یہاں جنگل کا قانون ہے کہ مغرب کے بعد یا رات کو ایک عورت جو ہے وہ باہر نہیں نکل سکتی, یا ہم یہ کہہ سکیں ایک عورت جی ٹی روڈ پہ جائے موٹر وے پہ بھی نہیں جائے. تو اس طرح کی ہمیں جینڈر سینسٹائزنگ معافی مانگ لی ہے, سی سی پی او صاحب نے معافی مانگ لی اپنے اس بیان پر. میں وہی کہہ رہی ہوں, معافی کب مانگی؟ معافی مانگی ہائی کورٹ کے بعد, اس سے پہلے انہوں نے معافی نہیں مانگی. پہلی بات, چلے معافی مانگ لی, پہلی چیز. دوسری چیز, کوئی بھی حکومت ہو ریگارڈلیس آف پی ٹی آئی کی حکومت ہو, پی 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 کی حکومت ہو یا پی ایم ایل این کی حکومت ہو, کسی بھی حکومت کو چاہیے نہیں کہ وہ ایگزیکٹو کی ڈپلائمنٹ میں سیاسی جو ہے وہ رول یوز کریں. فار ایگزامپل آپ کو پتا ہے کہ یہ سی سی پی او کی تعیناتی کب ہوئی؟ جب نیب میں ان کا فیلئر ہوا, مریم بی بی آئیں اور وہ پتھراؤ والی جو بھی چیز ہوئی, ان کو لگا کہ پی ایم ایل این کے جو ورکرز ہیں ان کو گرفتار کرنا چاہیے, ان کو گھروں سے اٹھا کے جیلوں میں ڈالنا چاہیے, تو انہوں نے سی سی پی او کو تعینات کیا. تو جو بھی اگر ڈپلائمنٹ ایگزیکٹو کی ڈپلائمنٹ میں سیاسی پارٹی تو مسئلہ ہے ہنا صاحبہ, آپ کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے مداخلت ہے, یہی تو آج تک بڑا مسئلہ رہا ہے, اور یہ سیاسی مداخلت آج تک نہیں ہو پائی ہے, جس کی وجہ سے پولیس کی ساکھ پر بھی سوالات اٹھتے ہیں. یہ جو کیس ہے نا, اس کیس کو ہمیں سٹار کر دینا چاہیے کہ اس کیس کے بعد کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایگزیکٹو ڈپلائمنٹ کے لیے اپنی سیاسی رول نہیں یوز کرے گی. کوئی بھی حکمران جو ہے وہ جب لاہور آئے گا اور وہ لاہور آ کے یہ نہیں کہے گا کہ میں آئی جی آر چینج کر دوں گا, میں سیکرٹری چینج کر دوں گا, 6 سیکرٹریز چینج کروں گا, تو کوئی بھی حکمران کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آئے اور ایگزیکٹو میں ڈپلوائے کرے. دوسری بات, آپ سیکنڈ بات کریں, کل مراد سعید صاحب کی میں اسپیچ سن رہی تھی اسمبلی میں, انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ موٹر وے کا پارٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹیکس کس نے وصول کیا؟ وہ جو لنک تھا اس ایریا میں جہاں یہ پوری ڈکیتی ہوئی اور ریپ ہوا, اس کا ٹیکس کیوں سیکرٹری کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے. اگر آپ اسمبلی میں ہونے والی اسپیچز کی بات کریں تو شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے اس موقع پر جو ہے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ یہ مسلم لیگ نون نے موٹر وے بنوائی تھی. یہ بات کرنا وہاں پر بھی شاید مناسب نہیں تھا, لیکن بہرحال میں اس پر مزید آپ سے جو ہے وہ بات کروں گا. مسرت چیمہ صاحب مجھے بتائے گا کہ پولیس ریفارمز کی بات ہے, جو سوال میں نے ابھی جو ہے وہ کیا تھا. میں ہنا صاحبہ میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب, میں آپ کا جواب ضرور لوں گا. مجھے صرف جو ہے وہی ایک پوائنٹ جو کہ میں نے پہلے ریز کیا تھا اسی پر میں موقف جانا چاہوں گا مسرت چیمہ صاحبہ کا, کہ پولیس ریفارمز کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن پولیس ریفارمز ہو نہیں پاتی ہیں. آج پولیس کا کلچر یہ ہے, تھانہ کلچر یہ ہے کہ اگر میں اپنی کوئی کمپلینٹ درج کروانا چاہ رہا ہوں تو کوئی ایس ایچ او سے میری سلام دعا ہے تو میری کمپلینٹ درج ہوگی. انویسٹیگیشن آفیسر کو اگر پیسے دوں گا, اس کو پیسے ملیں گے تو انویسٹیگیشن صحیح ہو پائیں گی, ورنہ وہ بھی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے جو کہ پوری کی جاتی ہے. آئی جیز بدلے ہیں اس دور میں, لیکن پولیس ریفارم جس کا وعدہ, جس کے دعوے کیے گئے تھے, وہ نہیں ہو پائی ہیں. مسرت چیمہ صاحبہ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ پولیس ریفارمز کا پروسیس شروع ہے, اور ابھی یہ جو سی سی پی او کی تعیناتی مجھے سمجھ نہیں آ رہی
کہ یہ ٹھیک ہے انہوں نے وہ بڑے نامناسب جو اسٹیٹمنٹ تھی جس کی وجہ سے پی ٹی آئی نے ان کو بہت زیادہ نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ آئی جی صاحب نے ان کو شو کاز نوٹس بھی بھیجا جس کا وہ ود ان 1 ویک آنسر کریں گے. پھر کورٹس نے بھی ان کو بلایا, انہوں نے معافی بھی مانگی. اب ہم کورٹ پہ بھی چھوڑتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ, اور آئی جی صاحب پہ جو ان کے بارے میں جو بھی وہ ڈیسائیڈ کریں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی ٹو سم ہاؤ جب سے یہ خاتون ہماری بہن کا یہ ایشو شروع ہوا ہے, پی ایم ایل این نے اپنے جیسے وہ ایک ٹرم تھی نا کہ مجھے کیوں نکالا, اس کے بعد انہوں نے یہ ان کا سلوگن بن گیا اس کو نکالو اور اسے کیوں نکالا, یعنی کہ آئی جی صاحب کو کیوں نکالا اور اس کو بھی نکالو. بھائی ایشو اس کے اوپر اس خاتون کے اوپر سینٹرک رہنے کی بجائے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ سی سی پی او صاحب نے تو غلطی کی, اس غلطی کو کسی نے بھی نہیں کہا کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ تو مائنڈ سیٹ ہے آپ کے معاشرے میں آپ عرض کروں کہ آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں بالکل میجورٹی آف مین, میجورٹی آف آفیسرز کی یہی سوچ ہوگی, مائنورٹی میں لوگ اچھے ہوں گے. آپ میڈیا کی بات کر لو, آپ اپنی پوری سوسائٹی کی بات کر لو, تو پولیس بھی ہمارے معاشرے میں سے ہی ہے. یہاں پہ جو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, جو سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ بھی جو عورت کے بارے میں جو رویہ رکھتے ہیں, آپ ٹاک شوز میں دیکھو عورت آرگیو کرتی ہے, بہتر آرگیومنٹ کرتی ہے یا اس کے برابر کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے, تو جو عورت کے ساتھ رویہ اپنایا جاتا ہے, پرسنل ہو جاتے ہیں, فوراً پرسنل اٹیک کرتے ہیں. تو دیکھیں سی سی پی او جیسے بہت سارے لوگ, یہ اٹس اے فینومینا, وی آر اگینسٹ دس فینومینا, اور ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. وی ول ناٹ لیٹ اٹ گو. اگر 72 سالوں میں آج اس قانون کی بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس قانون کی بینیفیشری ہمارے وہ مظلوم طبقے ہیں, اور مظلوم میں عورت یہاں پہ بہت زیادہ مظلوم ہے, اس میں تو ہمیں ماننا پڑے گا. اینڈ although الحمدللہ I am privileged one, لیکن I never know کہ میں کسی بھی وقت کسی ٹاک شو کے اندر کسی جگہ پہ بھی ہم کسی کی مرد کے شر سے محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں. اس کے لیے ہمیں چاہیے, ٹھیک ہے سیاسی معاملات الگ ہیں لیکن جو انتظامی معاملات ہیں مسرت چیمہ صاحبہ وہ بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ ان پر توجہ دی جائے, حل کیا جائے. مجھے بھی ایک بریک کی جانب جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کیا اس سے بھی ریفارمز کی ضرورت ہے, کیا وجہ ہے کہ ایکیوزڈ پرسن چھٹ جاتے ہیں, وہ رہا ہو جاتے ہیں اور ہمارا جوڈیشل سسٹم وہاں پر کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر عامر حسن صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گا. مجھے بتائے گا کہ اس طرح کے جرائم کی سزائیں اسلام میں مقرر کر دی گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے جوڈیشل سسٹم میں شاید ایسی کچھ وجوہات ہیں, شواہد نہیں مل پاتے ہیں یا کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں, صلح ہو جاتی ہے دونوں پارٹیوں کے بیچ, جس کے بعد جو ہے یہ معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے, یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جو کہ جرائم کرتے ہیں وہ دوبارہ سے اسی راہ پر چل نکلتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جوڈیشل ریفارمز ہم بہت باتیں کرتے رہے ہیں وہ نہیں ہو پائی ہیں آج تک؟ بیرسٹر عامر حسن صاحب. جی دیکھیں, اس میں صرف آپ اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو دوش نہیں دے سکتے ہیں, آپ کو نیچے سے آنا پڑے گا. پہلے ہے انویسٹیگیشن. جب تک آپ پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کریں گے, اور بڑے آپ کو یہاں پہ اب جو انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے وہ بڑا سائنٹیفک بنیادوں پہ, جیسے فرینزک ہے اور اب بہت سے معاملات ہیں, تو اس میں ہم اسی پرانے دقیانوسی طریقے سے ہماری آج بھی انویسٹیگیشن ہے. تو اس کے لیے ہمیں انویسٹیگیشن بہتر کرنے کے لیے پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی پڑے گی. اس کے بعد پروسیکیوشن کا عمل آتا ہے کہ پروسیکیوشن میں ہمیں اچھے لائرز کو, گورنمنٹ کو انگیج کرنا پڑے گا تاکہ سزاؤں کی طرف عمل ہو. اور پھر ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے جس میں بڑے فلاز بھی ہوں گے, لیکن میں آج بھی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ضرورت لیجسلیشن کی نہیں ہے. کتابیں بھری پڑی ہیں, قوانین سخت سے سخت ہیں. اگر ایون سرعام پھانسی اگر کوئی کورٹ دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے, اب یہ اس کی مرضی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے موقع کے اوپر آپ رخ کو کسی اور طرف لے کے چلے جائیں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے کہ ہم سر عام پھانسیاں بھی یہ عدالت کے اوپر چھوڑ دیں, وہ دے دیں گے سر عام پھانسی اگر انہوں نے دینی ہو. اور کیا اس ملک میں ابھی 72 سال کا ذکر ہوتا ہے, 72 سال میں بڑی سر عام پھانسیاں ہوئی ہیں, سر عام کوڑے لگے ہیں جنرل ضیاء کے دور میں, سر عام پھانسیاں ہوئی ہیں 11 سال تک. لیکن اس کے بعد کیا سوسائٹی کے اندر کرائم کم ہوئے یا بڑے اور پاکستان کا سماج مزید ظالمانہ بنا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بات ہے اسے اسی طرف لے کے آئیں. اور یہ بار بار مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر گورنمنٹ یہ مانتی ہے کہ سی سی پی او نے غلط کہا ہے, وہ غلط ہے,
تو پھر اسے ہٹاتے کیوں نہیں؟ کون سی اس کے پاس گدڑ سنگی ہے کہ وزیر اعظم، وفاقی وزراء، معاونین خصوصی، حکومتی ترجمان اس کی سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ وہی سی سی پی او ہے جس کے بارے میں آئی بی کہہ چکی ہے، آئی بی کی رپورٹ ہے کہ یہ فائنینشلی بھی اور مورلی بھی یہ کرپشن کے اندر یہ ملوث ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ جب بزدار صاحب پہ کیس آیا تھا تو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں نے آئی بی سے چیک کروایا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ آئی بی سے اگر بزدار صاحب کا چیک کروا کے تو انہیں نہیں ہٹاتے، تو یہ آئی بی نے ان کی رپورٹ دی ہے کہ یہ سی سی پی او اس قابل نہیں ہے کہ کسی بڑے عہدے پہ بٹھایا جائے، تو آپ اس پہ کیوں خاموش ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سی سی پی او سے کیا کام لینا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس وقت پوائنٹ سکورنگ نہ کرے، آگے بڑھے، یہ موقع ہے۔ جیسے زینب الرٹ بل آیا، ہم سب نے ساتھ دیا اور وہ منظور ہوا، جو بہتر کرنا ہے وہ کریں۔ اور میں ایک بات ضروری کہوں گا کہ اس ملک کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، اگر سارے فریق اپنا اپنا کام کریں، جو لیجسلیچر ہے وہ لیجسلیشن بھی کرتی ہے مقننہ یعنی کہ پارلیمان، اور ساتھ ساتھ چیک بھی رکھتی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں، اس کے بعد گورنمنٹ ہے جو امپلیمنٹ کرواتی ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ جوڈیشری کرتی ہے۔ اگر جوڈیشری ذمہ داری سب کی برابر بنتی ہے، ذمہ داری جو ہے وہ سب کی برابر بنتی ہے، لیکن اگر یہ ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کی جائیں، مکمل طریقے سے ادا کی جائیں۔ ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، مجھے بریک کی جانب جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہنا پرویز صاحبہ، آپ بات کر رہی تھی جو اسمبلی میں تقریریں کی گئیں، میرے پاس وقت کم ہے، چاہوں گا ذرا کوئک آنسر مجھے دیجیے گا اس پر۔ جو شہباز شریف صاحب نے بات کی، کیا یہ مناسب موقع تھا اس طرح کا کریڈٹ لینے کا، اس طرح کی بات کرنے کا اسمبلی میں؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک بات پولیس ریفارم کی آپ ابھی کر رہے تھے، میں آپ کی ڈیبیٹ سن رہی تھی، مسرت چیمہ صاحبہ بات کر رہی تھی۔ دیکھیں پولیس ریفارم کی باتیں کر کے میں شہباز شریف صاحب کی بھی آپ کو ضرور آنسر کروں گی۔ دیکھیں پولیس ریفارم کی بات کر کے، نعرے مار مار کے، احتساب کے نعرے اور پولیس ریفارم کے نعرے مار کے عمران خان صاحب اور یہ پی ٹی آئی حکومت میں آئی۔ سب سے پہلے یہ ناصر درانی کو لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب کی پولیس ریفارم کریں گے۔ ناصر درانی صاحب کا کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھ لیا ان کی انٹینشن ہی نہیں ہے کوئی ریفارم کرنے کی۔ پھر مجھے بتائیں ڈی پی او پاک پتن کو کیوں چینج کر دیا گیا؟ پھر تیسری بات، جو سی سی پی او ابھی انہوں نے لگایا اس کو خود انہوں نے اس کا گریڈ اوپر نہیں کیا تھا، انہی کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت میں اس کو گریڈ اوپر نہیں کیا، لیکن جب اس کا ان کو پتا کہ نیب کے اس کے اندر ہم نے سیاسی وکٹمائز کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، عمر شیخ کو یہاں لگا دیا، تعینات کر دیا، جبکہ اس کا ریکارڈ جو تھا اس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا پولیس ریفارم کی یہ بات کیا کرتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری، مراد سعید کی میں اسپیچ کی بات بالکل کر رہی ہوں کہ مراد سعید صاحب نے کہا کہ مجھے تو کوئی سیکرٹری کمیونیکیشن کو کوئی سمری نہیں آئی۔ آئی جی پنجاب نے خود کہا کہ ہم نے مارچ میں سمری بھیجی اور ان سے کہا کہ ادھر تعینات کریں۔ اب فرسٹ آف آل کہ اگر دو ادارے، دو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان انسٹیٹیوشنز کی مس کمیونیکیشن ہے، اس مس کمیونیکیشن کی جو پرابلمز ہے جو بھی ان کی، وہ لوگوں کے اوپر نہیں آنی چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ شو کرتا ہے کہ یہ انکمپیٹنٹ حکومت جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور نیچے سارے کے سارے جو بھی ان کے ادارے ہیں وہ انکمپیٹنٹ ہے۔ اب چاہے آئی جی پنجاب جو ہے وہ پولیس ڈپلوائے کرتی اس لنک روڈ پہ، چاہے موٹر وے پولیس اس لنک روڈ پہ ڈپلوائے کرتی، جب ان لوگ عابد اور باقی شفقت اور یہ سب کو پتا تھا کہ یہ پیچ ہے، اس پیچ پہ ہم ڈکیتی کر سکتے ہیں آرام سے جا کے، تو یہ کس کا فیلئر ہے؟ یہ کس کی نیگلیجنس ہے؟ یہ آئی جی پنجاب کی نیگلیجنس ہے؟ یہ پنجاب پولیس کی نیگلیجنس ہے؟ پولیٹیکل انٹرفیرنس جو ہے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میں پہلے بھی اس پر جو ہے وہ بات کر چکا ہوں۔ ہنا پرویز صاحبہ، معذرت کے ساتھ میرے پاس وقت جو ہے وہ نہیں ہے، میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے صرف لاسٹ 1 منٹ ہے۔ ان کی نہیں، this is مثبت آپ کا رپورٹنگ ہے، آپ کا موقف آ گیا، مجھے آخری منٹ ہے اور مجھے مسرت چیمہ صاحبہ کا اس پر جو ہے وہ موقف جاننا ہے۔ فورینسک رپورٹ کی رپورٹ جو لیبارٹری ہے وہ بھی پی ایم ایل این نے بنائی، وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز بھی پی ایم ایل این نے بنائے۔ مسرت چیمہ صاحبہ مجھے بتائیے گا، پولیٹیکل انٹرفیرنس اب بھی ہے پولیس میں، کیا آپ یہ مانتی ہیں؟ اور اسی وجہ سے یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے؟ مسرت چیمہ صاحبہ دیکھیں جی، جو ماضی میں پولیس کے اندر جو پولیٹیکل انٹرفیرنس تھی اس کی تو کوئی اگزامپل نہیں ملتی۔ ہم اس کو منیمائز کم کرنے کی ہر صورت کوشش کر رہے ہیں، ہم کیے بغیر سانس نہیں لیں گے۔ یہ جو ہنا میری بہن اتنا بہت اگریسو ہو رہی ہیں، جو اس طرح سے بتا رہی ہیں، یہی پولیس وہ سپوز
PMLN का एक गुंडा बरदार विंग के तौर पर इसको यूटिलाइज कर रहे थे। मसरत अगर इस तरह की खवातीन के साथ रेप होएगा ना तो मैं बिल्कुल एग्रेसिव होंगी, मैं भी एग्रेसिव होंगी, बाकी लोग भी एग्रेसिव होंगे, और ये हुकूमत की नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से हम एग्रेसिव होंगे। की तरह यूज करते थे, ये वो लोग थे जिन्होंने पुलिस का ये आज हाल करके दिया है, और जिसको ठीक करते हुए ये बात आपने उमर शेख को अपना गुल्लू बांटने आए हैं क्योंकि आपने लोकल इलेक्शन लोकल सॉरी टू इंटरप्ट यू मुसर्रत चीमा साहिबा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। इस पर जो है वो यकीनन बहुत बड़ी, ये बहुत लंबी डिबेट है और बहुत डिटेल में इस पर जो है वो बात हो सकती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के हवाले से, क्योंकि तमाम जमातें एक दूसरे पर मलबा डालती हैं। जिम्मेदारी लेने को और जिम्मेदारी उठाने को, इसे ठीक करने के लिए इक़दामात उठाने को कोई तैयार नहीं होता है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने